السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 10 بہترین مضمون پیش کرنے والے ہیں جو عام طور پر آپ کو بورڈ کے ایگزام میں پوچھے جائیں گے، یعنی ان میں سے کوئی 3 مضمون تو ایسے ہوں گے جو آپ کے بورڈ میں ہوں گے، اس کو آپ یاد کر لیجئے گا۔ ہم بتا دے رہے ہیں کہ وہ بہت امپورٹنٹ مضمون ہیں، تھوڑا سا چینج کر کے آپ کو پوچھا جائے گا، یا پھر ایز اٹ از وہی آپ کا جو ہیڈنگ ہم یہاں پر دیں گے وہی رہے گا، اور سارے کے سارے بورڈ میں پوچھے ہوئے مضامین ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، عید کا دن ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عید پر مضمون لکھیے، یا ہوتا ہے عید کا تہوار پر مضمون لکھیے، یا عید کا دن پر مضمون لکھیے، ایسے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عید کا دن ہے۔ عید مسلمانوں کا سب سے اہم تہوار ہے۔ عید کے معنی خوشی کے ہیں۔ عید دراصل رمضان المبارک کے 30 روزے کے پورے ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ عید کے دن مسلمان صبح سویرے اٹھتے ہیں، نہا دھو کر نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور پھر عیدگاہ، مسجد یا بڑے میدان جہاں عیدین کی نماز ادا ہوتی ہے جاتے ہیں۔ عید کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ خطبہ کے ختم ہوتے ہی لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہوئے عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ عید کا تہوار ہمیں بھائی چارہ، خدا پرستی، اجتماعی عبادت اور اخوت و محبت کا سبق دیتا ہے۔ عید کے دن کھانے کی خاص چیز سوئی اور لچھے ہیں۔ عید کی سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہوتی ہے۔ عید کے روز گھر کے بزرگ بچوں کو تہواری کی شکل میں پیسے دیتے ہیں، یعنی جس کو عیدی بولتے ہیں، آپ یہاں پر عیدی لکھیے گا۔ عید کے روز گھر کے بزرگ بچوں کو عیدی کی شکل میں پیسے دیتے ہیں، یہاں پر ایسے عیدی لکھیے گا، جنہیں پا کر بچے خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ غرض کہ عید مسلمانوں کا اہم ترین تہوار ہے جو محبت اور بھائی چارگی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اب دوسرے مضمون کی طرف بڑھیے۔ دوسرا مضمون دیکھیے۔ دوسرا مضمون ہے کھیل کود۔ آپ کو پوچھا جائے گا کہ پسندیدہ کھیل، یا پھر کھیل کود، یا پھر اس طرح سے ٹاپک دے گا جو کھیل سے ریلیٹڈ ہوگا۔ تو بچوں کی زندگی میں کھیل کود کی بڑی اہمیت ہے۔ کھیل کود دراصل ایک جسمانی ورزش ہے جس سے بچے صحت مند رہتے ہیں۔ کھیل کود کے بھی کئی طریقے ہیں۔ آج کے بچے فٹ بال، کرکٹ زیادہ پسند کرتے ہیں، اور وہ یہی کھیل کھیلتے ہیں، جبکہ آج سے 50 برس پہلے بچے کبڈی کھیلتے تھے۔ جدید دور میں کھیل کود کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کھیل کود کے بغیر جسمانی اور دماغی ترقی ممکن نہیں۔ کھیل کود سے جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، اور اس سے اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے ہمدردی، ڈسپلن وغیرہ کی تربیت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ کھیل کود میں بچے زخمی بھی ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کھیل کود میں بچوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسا کھیل کھیلیں جس میں حادثات کے ہونے کا خدشہ کم ہو۔ چلیے، تیسرا مضمون جو پوچھا جائے گا، اسٹیشن یا پھر ریلوے اسٹیشن کا منظر، یا پھر پوچھا جائے گا ٹرین کے ٹھہرنے کی جگہ، اس طرح کے ہیڈنگز ہوں گے۔ تو ریلوے اسٹیشن کا منظر۔ ہندوستان کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں کچھ شہر بہت مشہور ہیں، جیسے کولکاتہ، دہلی، ممبئی اور لکھنؤ وغیرہ۔ کولکاتہ اور ممبئی صنعتی شہر ہیں۔ پٹنہ بھی مشہور شہروں میں گنا جاتا ہے۔ ان شہروں کے کسی بھی ریلوے اسٹیشن پر جائیے تو وہاں کا منظر کسی میلے ٹھیلے سے کم نظر نہیں آئے گا۔ کروڑوں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے ہیں۔ سفر کے لیے ریل گاڑی آرام دہ ہوتی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کا منظر دیکھنا ہو تو سب سے پہلے ٹکٹ کاؤنٹر کو دیکھیے، جہاں طرح طرح کے لوگ ٹکٹ کے لیے قطار میں کھڑے رہتے ہیں، اور سبھی کو جلدی ہوتی ہے۔ یہ منظر بھی بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ جب ریل پلیٹ فارم پر رکتی ہے تو اترنے والے مسافروں اور چڑھنے والے مسافروں کی بھیڑ اور پریشانی بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کا منظر رات کو زیادہ حسین لگتا ہے۔ اس وقت کا منظر بالکل ایک میلے کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ غرض کہ ریلوے اسٹیشن کا منظر بھی بڑا دل فریب ہوتا ہے۔
آئیے یہاں سے ایک اور مضمون ہم دیکھتے ہیں جس کا عنوان ہے قلمی دوستی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس عنوان سے بھی کئی دفعہ مضمون لکھنے کو دیا جاتا ہے۔ دوستی جانے پہچانے اور برابر کے لوگوں سے کی جاتی ہے، مگر اس قسم کی دوستی کا دائرہ بڑا ہی محدود اور محصور رہتا ہے۔ پچھلی صدی میں دوستی کے دائرے کو وسیع تر بنانے کے لیے قلمی دوستی کا طریقہ ایجاد کیا گیا۔ اکثر رسالوں میں ایسے لوگوں کے پتے چھاپ دیے جاتے تھے جو قلمی دوستی کے خواہش مند ہوا کرتے تھے۔ ان کے نام پتے کے ساتھ ان کی عمر، تعلیمی صلاحیت اور پسند و ناپسند کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ پڑھنے والوں میں سے جن لوگوں کو قلمی دوستی کی دعوت پسند آ جاتی تھی، وہ پہلے اپنے مزاج کے مطابق کسی ایک کو خط لکھ دیا کرتے تھے۔ اس طرح قلمی دوستی کا سلسلہ خط و کتابت کے ذریعے شروع ہو جاتا تھا۔ قلمی دوستی کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دو انجانے اور اندیکھے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے نہ صرف اپنا دکھ بانٹتے ہیں بلکہ خیالات و معاملات کا تبادلہ کرتے ہیں اور اپنی واقفیت بڑھاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے قلمی دوست ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسے حلقے احباب کی سرحدیں دوسرے ممالک تک پھیل جاتی ہیں۔ اس طرح عالمی برادری اور اخوت کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر اچھی چیز میں کچھ نہ کچھ برائیاں بھی موجود رہتی ہیں۔ اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ برے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کل قلمی دوستی کی جگہ انٹرنیٹ اور موبائل فون نے لے لی ہے۔ بات اچھی ہے، لیکن اس قسم کی دوستی قلمی دوستی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس میدان میں پاؤں رکھنے سے پہلے ہوشیاری ضروری ہے۔ یہ پانچواں مضمون ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے اخبار بینی۔ اخبار بینی ضروریات زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اخبار بینی کے بہت سارے فوائد ہیں۔ عام پڑھا لکھا طبقہ جب صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ملک اور شہر کے حالات جاننے کے لیے سب سے پہلے اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی اخبار کا مطلب سماچار پتر، نیوز پیپر۔ اخبار بینی سے نہ صرف انہیں شہر اور ملک کے حالات کا پتہ چلتا ہے بلکہ ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ عہد حاضر میں صحافت نے بہت ترقی کی ہے۔ اب اخباروں میں خبروں کے علاوہ اور بھی بہت سے کالم ہوتے ہیں، جیسے معلومات عامہ، تجارت، شادی بیاہ، ادبی فیچر، فلمی فیچر، کھیل کود اور دیگر معلومات کے کالم۔ ان کالموں کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ ہر پڑھے لکھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اخبار بینی کریں، چونکہ اس سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ بعض لوگ تو اخبار بینی کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ اخبار ہاتھ میں گیا تو پھر پورا اخبار پڑھنے کے بعد ہی چھوڑتے ہیں۔ شہر اور گاؤں میں لائبریری ہوتی ہے جہاں اخبار آسانی سے مل جاتے ہیں۔ لائبریری میں پرانے اخبارات بھی محفوظ رہتے ہیں جو وقت پڑنے پر بہت کام آتے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخبار بینی کی عادت ایک اچھی عادت ہے۔ سبھی پڑھے لکھے لوگوں کو اخبار بینی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ چلیے اسی طرح سے اب ہم چھٹا مضمون بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ چھٹا مضمون جس کا عنوان ہے ایک مثالی طالب علم۔ بہت سارے اگزام کے کمپٹیشن میں آپ نے یہ مضمون بھی لکھنے کو دیکھا ہوگا کہ پوچھتے ہیں کہ ایک مثالی طالب علم کی کیا پہچان اور کیسے اس کی شناخت کر سکتے ہیں، یا اس میں کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو مثالی طالب علم وہ ہوتا ہے جو پڑھنے لکھنے میں طاق ہو، اسکول کا ہر کام وقت پر کرتا ہو، ہر سبق کو صحیح ڈھنگ سے یاد کرتا ہو، اور جب امتحان کا وقت آئے تو اس پر امتحان کا بخار سوار نہ ہوتا ہو۔ مثالی طالب علم نہ صرف ذہین ہی ہوتا ہے بلکہ وہ بہت زیادہ محنتی بھی ہوتا ہے۔ پڑھائی لکھائی کے علاوہ وہ گھر کے بھی سارے کام کو خود کرتا ہے۔ ہونہار اور مثالی طالب علم سے سبھی پیار کرتے ہیں، استاذ ہوں یا اس کے پڑوسی،
سبھوں کی نگاہیں اس پر رہتی ہیں، سبھوں کی دعائیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں، اور اسی سہارے وہ اپنی ترقی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ ہم طالب علموں کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایسی ہی خوبیاں پیدا کریں تاکہ ہمیں بھی لوگ مثالی طالب علم کہیں اور بعد کی نسلیں ہم پر فخر کریں۔ اب آپ کے سامنے یہ 7واں مضمون ہے جس کا عنوان ہے موبائل کی اہمیت۔ اس کو آپ پورے ہی غور سے دیکھیں، یہ کئی دفعہ ریپیٹ بھی ہوا ہے۔ سائنس کی حیرت زدہ ایجادات میں موبائل بھی ایک ہے۔ ان دنوں موبائل کا چلن بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جس طرح کچھ عرصہ پہلے اکثر لوگوں کی جیبوں میں ماچس ہوا کرتا تھا، اسی طرح آج ہر کس و ناکس کی جیب میں موبائل رہتا ہے۔ موبائل کی اہمیت سے انکار کی گنجائش نہیں، لیکن جہاں اس سے ایک طرف فائدے ہی فائدے ہیں تو دوسری طرف نقصانات بھی ہیں۔ موبائل کی ایجاد نے عشق، عاشقی اور قتل و خون کو ہوا دی ہے۔ وہ اس طرح کہ عاشق اپنی معشوقہ کو چند لمحوں میں اس جگہ موبائل کے ذریعے بلا لیتا ہے جہاں وہ اطمینان سے بیٹھ کر اپنی محبت کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح جہاں وہ بیٹھ کر اپنی محبت کو پروان چڑھا سکتا ہے، اسی طرح قاتل کو کسی کی جان لینے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کا دشمن اس وقت گلی کے کس نکڑ سے نکلے گا یا کس جگہ ہے، وہ بآسانی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ بآسانی پھر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کا دشمن اس وقت اس پر حملہ بھی کر بیٹھتا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو موبائل تاجروں کے لیے بہت کارآمد ہے۔ وہ اس کے ذریعے اپنی تجارت کو خوب پھیلاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تجارت کر رہے ہیں۔ موبائل وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اس کے صحیح استعمال سے ہم روزمرہ کی زندگی کو فعال بنا سکتے ہیں، اپنی تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اس کی افادیت اور اہمیت کو صحیح طریقے سے جانیں۔ چلیے اسی طرح سے اب آپ کے سامنے 8واں مضمون بھی ہم پیش کر دیں کہ 8واں مضمون ہے اسکول کی زندگی۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ کہلاتا ہے۔ بچپن میں وہ مکتب یا پاٹھشالہ جاتا ہے اور پھر اسکول کا منہ دیکھتا ہے۔ اسکول کی زندگی بڑی حسین ہوتی ہے، جو اپنے ہم جماعت لڑکوں کے ساتھ ڈھیر ساری خوشیوں کو سمیٹے رہتا ہے۔ اسکول کی زندگی میں کوئی فکر نہیں رہتی، نہ کمانے کی اور نہ ہی شادی بیاہ کی۔ اگر فکر رہتی ہے تو بس یہی کہ امتحان پاس کرنا ہے۔ اسکول کی زندگی میں استادوں کا ساتھ رہتا ہے۔ ان کی دی ہوئی تعلیم اور تربیت ہی سے ہم اپنی زندگی سنوارتے ہیں اور مستقبل کا سنہرا خواب بنتے ہیں۔ اسکولی زندگی میں اسکول جانے کی بہت جلدی رہتی ہے، وہ اس لیے کہ وہاں ہم جماعت اور ہم عمر دوستوں کے ساتھ خوش گپی اور کھیل کود میں بڑا مزہ ملتا ہے۔ اسکول کی زندگی میں دو وقت ایسا آتا ہے جب کھیل کود بھول کر صرف پڑھائی کی جاتی ہے، اور وہ وقت ششماہی اور سالانہ امتحان کا۔ اس وقت ہم جماعت لڑکے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جوانی یا ادھیڑ عمر میں جب کوئی اسکول کا دوست مل جاتا ہے تو اسکول کی زندگی کے سارے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے رقصاں نظر آنے لگتے ہیں۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے دل اداس ہو جاتا ہے اور ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کاش ایک بار پھر اسکول کی زندگی میسر آ جائے۔ تو ایسی ہوتی ہے اسکول کی زندگی، اور اس پر آپ اس طرح سے ایک اہم مضمون لکھ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں گے اگلا مضمون، عنوان ہے تاج محل۔ دنیا کے عجائبات میں تاج محل پہلا عجوبہ ہے۔ اسے مغل شہنشاہ شاہجہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں کو ان کی بیگم ممتاز محل نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ ان کا مقبرہ ایسا بنوایا جائے کہ رہتی دنیا تک ان کی محبت کی نشانی باقی رہے اور اس کی مثال نہ ہو۔
تاج محل آگرہ میں جمنا کے کنارے پر واقع ہے۔ اس کا اکثر حصہ سفید سنگ مرمر کا ہے۔ اس کی تعمیر میں 18 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے۔ 20,000 مزدوروں نے روزانہ کام کیا اور 16 سال میں یہ عمارت بن کر تیار ہوئی۔ جب شاہجہاں کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے اسے یہیں آ کر دفن کر دیا۔ روضہ میں یعنی قبر میں سنگ مرمر کی 2 قبریں اوپر ہیں، لیکن یہ قبریں محض نمائشی ہیں۔ اصل قبریں نیچے تہخانے میں ہیں۔ ایک قبر ممتاز محل کی ہے اور دوسری شاہجہاں کی۔ بیگم کی قبر پر اس کا نام، تاریخ وفات اور آیات قرآنی ہیں، اور بادشاہ کے مزار پر ان کا نام اور تاریخ وفات درج ہے۔ اسی وجہ سے تاج محل کو شہرت اور مقبولیت حاصل ہے اور محبت کی نشانی اسے قرار دیتے ہیں۔ تاج محل کو لوگ دور دراز سے آج بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ناظرین و مشاہدین اس کی خوبصورتی پر عشش کرتے ہیں۔ تو یہ مضمون یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلا مضمون دیکھتے ہیں۔ اس مضمون کا عنوان ہے صفائی۔ صفائی اچھی چیز ہے، اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ صفائی انسان اور خدا دونوں کو پسند ہے۔ صفائی کا تعلق صحت سے بھی ہے۔ صفائی روحانی غذا بھی ہے، لہٰذا ہر کام اور ہر چیز میں صفائی بیحد ضروری ہے۔ جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ کپڑے کی صفائی بھی بیحد ضروری ہے۔ اس طرح مکان کی صفائی اور اس کے ارد گرد کی صفائی بھی لازمی ہے۔ ساتھ ہی محلے، گاؤں اور شہر کی صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بیجا کوڑا کرکٹ ڈالنے سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور اس کے نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہمارے معاشرے کی صفائی ضروری ہے۔ جب ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوگا تبھی پورا شہر اور ملک صاف ستھرا رہ سکتا ہے۔ مذکورہ صفائی ظاہری صفائی کے تحت آتی ہے۔ ظاہری صفائی کی طرح باطنی صفائی بھی لازمی ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی اندر سے بھی بالکل پاک و صاف ہو، اس کے دل میں کسی طرح کی گندگی نہ ہو۔ یعنی یہ لازمی ہے کہ طہارت، صفائی اور پاکیزگی دونوں طرح سے ہو۔ آپ گندے نہ ہوں، چاہے وہ ظاہر کے اعتبار سے یعنی بدن میلا نہ ہو تو دل بھی میلا نہ ہو، یعنی دونوں طرح کی صفائی کا اگر خیال رکھیں گے تو آپ جسمانی کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی توانا اور تندرست یعنی سوستھ رہیں گے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو اسی لیے صفائی کا خیال رکھیے اور خود صاف رہیے، دوسروں کو بھی صاف رکھنے کی تلقین کیجیے۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ عنوان کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ شاعر، اپنی پسندیدہ کتاب، پسندیدہ تہوار یا پسندیدہ چیز کے بارے میں لکھیے، پسندیدہ استاد کے بارے میں لکھیے۔ اس طرح سے ایک عنوان دے دیا جاتا ہے اور اس پر لکھنے کو دیا جاتا ہے پسندیدہ کے تحت، کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کو بالکل یہاں پر ایک مضمون بتا رہے ہیں جس سے کہ آپ تھوڑا سا چینج کریں گے، آپ کو اس ٹاپک کے مطابق مضمون مل جائے گا۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے پسندیدہ شاعر ہے، آپ کو استاد دے گا تو پسندیدہ استاد کر دیجیے گا۔ آپ کو اگر وہاں پسندیدہ کتاب دے تو کتاب کر دیجیے گا، اور تھوڑی سی چینجنگ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اردو میں کئی شعراء ایسے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے کئی استاد ایسے ہیں، ہمارے نظر میں کئی کتاب ایسی ہیں، تو اس طرح سے جن کے نام کے بغیر اردو شاعری کی تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر مجھے سوال کے مطابق اپنے پسندیدہ شاعر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ تو بتائیے، آپ یہاں پر اس طرح سے یہ پورا کا پورا بھی لکھ سکتے ہیں۔ میرے پسندیدہ شاعر کا نام محمد اقبال ہے۔ یہ 1876 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد کشمیری برہمن تھے جس نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔
اردو میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ان کے شعری مجموعے ہیں۔ اقبال بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ اقبال کی نظمیں اپنی معنویت اور فکر اور و فلسفہ کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ ان کی شاعری ایک پیغام ہے۔ اقبال ملک و ملت کے شاعر ہیں، اس لیے انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کی بنیاد قرآن و حدیث پر رکھی ہے اور اسی کے وسیلے سے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ اپنی قوم کو مردہ نہیں بلکہ متحرک دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی شاعری کے ذریعے انہیں خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی۔ اقبال محب وطن شاعر تھے۔ ان کی نظم ہمالہ اور نیا شیوالہ کے مطالعے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں اپنے وطن سے کتنا لگاؤ اور کتنی محبت تھی۔ وہ کہتے ہیں خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مختصر یہ کہ اقبال کی شاعری قوم کو غفلت سے بیدار کرتی ہے اور ان کے رگوں میں لہو دوڑاتی ہے۔ اس عظیم شاعر کا انتقال 1938 میں ہوا۔ اسی طرح سے ایک اور مضمون ہے جو بہت بار پوچھا گیا ہے، عنوان ہے وقت یا وقت کی اہمیت۔ چاہے کچھ ہو یا پابندی وقت ہو، آپ یہی باتیں لکھ سکتے ہیں اس میں کہ زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں زندگی میں پابندی وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ وقت بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، یعنی سونے سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ زندگی کے شب و روز ہم بغیر وقت کی پابندی کے نہیں گزار سکتے۔ وقت کو یوں برباد نہیں کرنا چاہیے، ہر کام وقت پر ہی کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو کام انہیں آج کرنا چاہیے اسے وہ کل پر ٹال دیتے ہیں۔ اسی لیے ہندی کوی نے، ہندی شاعر نے کہا ہے، کال کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، پل میں پڑھ لے ہوگی بہوری کرو گے کب۔ تو لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا، وہ کام بھی مکمل نہیں ہو پاتا، جس سے انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ ایک طالب علم صبح 9 بجے سو کر اٹھتا ہے، سو کر اٹھنے کے بعد جلدی سے فارغ ہو کر اسکول چلا جاتا ہے، رات دیر تک پڑھائی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح اسکول کا کام بھی اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر یہی طالب علم صبح صادق کے وقت سو کر اٹھے اور ضروریات سے فارغ ہو کر اسکول کا کام کر لے تو اسے زیادہ رات تک جاگنا نہ پڑے گا۔ ایسا وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ دنیا کا ہر شخص وقت کا غلام ہے۔ جس شخص نے وقت کی قدر کی وہ اپنے ہر کام اور مقصد میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ انسان تو انسان صبح اور شام بھی وقت کے پابند ہیں۔ ہر جاندار شے وقت کی پابند ہے۔ درخت میں پھل اور ڈالیوں پر پھول بھی وقت ہی سے کھلتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ گلاب دن میں 12 بجے کھل گیا ہے۔ اس لیے ہم سبھی انسانوں کو وقت کی قدر کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی اور مستقبل کو تابناک و روشن بنا سکیں۔ اور اگر ہم وقت کی پابندی کرتے رہیں گے تو آنے والی نسلیں بھی میرے نقش قدم پر چل کر وقت کی پابند ہوگی۔ یعنی وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹائم بہت پریشیس ہے، قیمتی ہے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو آپ کو اس کا پھل ملے گا اور ضرور ملے گا۔ چلیے پھر ہم آپ سے ودا ہوتے ہیں انہی 12-13 مضمون کے ساتھ کہ یہ آپ کو ضرور پوچھے جائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔